Bismillahirrahmanirrahim. I'm back with another غزل یا نظم by علامہ محمد اقبال. تو یہ غزل ہے ضرب کلیم 204. تو let's read it together. نگاہ وہ نہیں جو سرخ و زرد پہچانے، نگاہ وہ ہے کہ محتاج مہر و ماہ نہیں. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ڈیفینیشن ہے سائٹ کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویژن یا سائٹ، تو یہ جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ جو اس وقت چل رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ چلیں لیٹس فرسٹ ٹاک اباؤٹ کہ وہ ڈیفینیشن ہے کیا. تو ہم کس کو کہتے ہیں ویژن اور یا جو سائٹ ہے وہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم تب کہتے ہیں جب ہم باہر دیکھتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ مختلف رنگ نظر آئیں. ٹھیک ہے، اگر تو ہمیں کلرز نظر آئیں، ہمیں بلیک وائٹ اور جو باقی سارے رنگ ہوتے ہیں قوس قزح کے، رینبو کے، تو یہ جب ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم امیجز بنا سکتے ہیں، شیپس بنا سکتے ہیں آگے پیچھے چیزوں کی، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ سائٹ ہے، اس بندے کی سائٹ ٹھیک کام کر رہی ہے. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے سائٹ کی وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، تو وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ تو تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہماری آج کی ڈیفینیشن ہے سائٹ کی، وہ اس کے پیچھے یوں ہے کہ جب سورج کی شعاعیں، جو سن لائٹ ہوتی ہے، جب وہ آبجیکٹس کے اوپر پڑتی ہے، تو ہم جو سارے ہیں انسان یا دنیا کے اوپر جو بھی چیز ہے، یہ سارے آبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی میٹر ہے، مادے سے مل کے بنے ہوئے ہیں. تو وہ جو سن لائٹ جب میٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے، تو جو مادہ ہے وہ جو ہے نا وہ کچھ لائٹ کو ایبزارب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو لائٹ ہوتی ہے نا، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، اس کے اندر بہت سے مختلف طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویوز ہوتی ہیں، مختلف فریکوینسیز اور ویو لینتھ کی. تو یہ جو مادہ ہے نا، یہ کچھ کو ایبزارب کر لیتا ہے اپنے اندر اور کچھ کو جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کر دیتا ہے واپس. اچھا، تو جب لائٹ اس طرح پڑتی ہے آبجیکٹس کے اوپر اور کچھ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، تو جو ہمارا مائنڈ ہے نا، وہ اس طرح سے وہ اکوپڈ ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ جو لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے نا واپس، وہ اس کے ساتھ کلر ایسوسیٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے ہر آبجیکٹ جو ہے وہ مختلف طرح کی لائٹ جو ہے وہ ابزارب کر کے اس کو ریفلیکٹ کرے گا. تو جو ریفلیکٹڈ ہوگی نا لائٹ، جو واپس آئے گی اس میں سے، وہ اس کے پھر ہم کلرز آگے ہمارا مائنڈ بناتا ہے، اور کلرز بناتا ہے اور پھر امیجز بناتا ہے اور شیپس بناتا ہے. تو یہ ہمارے مائنڈ کا جو ہے نا، یہ لائٹ کا میٹر کے ساتھ انٹریکشن ہے، اور پھر ہمارا مائنڈ اس کو آگے سے کس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری جو ہے نا بیسیکلی سائنس ہے پیچھے ساری اس چیزیں نظر آنے کی. تو اب تو اس ہمیں ڈیفینیشن کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے؟ ہمیں سورج چاہیے، ہمیں سن لائٹ چاہیے، ہمیں میٹر آف کورس تو آگے پیچھے ہے، اور پھر ہمارا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کو آگے سے اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. تو اگر ہمارا سن لائٹ کسی وجہ سے نہ ہو، سن لائٹ کو میں نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کو اینجلک فورس بھی کہتے ہیں. بیسیکلی سن لائٹ کے بغیر اس ہماری دنیا میں زندگی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوگا. تو بیسیکلی یہ اینجلک فورس ہے. تو اس ڈیفینیشن کے لیے، نگاہ کی اس ڈیفینیشن کے لیے ہمیں سورس چاہیے سورج، پھر اس میں سے سن لائٹ چاہیے، اور پھر اس کی انٹریکشن چاہیے میٹر کے ساتھ. تو تب ہمیں جا کے رنگ نظر آئیں گے اور چیزیں نظر آئیں گی اور ہم ان کی شکلیں بنا سکیں گے. لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے نا، یہ کوئی اتنی ٹھیک نہیں ہے. وہ وجہ یہ کہ ان کو ایسی ڈیفینیشن چاہیے نگاہ کی جو کسی چیز کی محتاج نہ ہو، یعنی کہ وہ ڈپینڈنٹ نہ ہو مہر و ماہ کے اوپر، یعنی کہ سورج کے اوپر اور اس کی ستاروں کے اوپر اور سن لائٹ کے اوپر، اور پھر اس کی جو انٹریکشن ہے میٹر کے ساتھ، یعنی کہ کسی چیز پہ وہ محتاج نہ ہو. یعنی کہ ہم ان سب چیزوں کے بغیر، اگر یہ اللہ نہ خدا نہ خواستہ مطلب سب کچھ اگر غائب بھی ہو جائے ہمارے آگے سے، ہمارے منظر بدل جائے، پھر بھی ہم نہ دیکھنے کے قابل ہوں. تو یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن، قدم اٹھا یہ مقام انتہائی راہ نہیں.
تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو ڈیفینیشن سائٹ کی ملی ہے نا، یہ فرنگ سے ملی ہے۔ فرنگ جو ہے نا اقبال کی شاعری میں بہت یوز ہوگا، تو اقبال بیسیکلی کریٹک تھے، انہوں نے ہر چیز کو کریٹیسائز کیا ہے جو بھی ان کو لگا کہ جو کہ ہیومینٹی کو ڈیوائڈ کر رہی ہے، دیٹس دا مین پوائنٹ۔ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی ایسا گروہ انسانوں کا، کوئی ایسے لوگ، کوئی ایسی آئیڈیالوجی، کوئی کچھ بھی جو انسانیت کو ڈیوائڈ کرے گروپس کے اندر، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے ان میں سپیریئرٹی اور انفیریئرٹی لے کے آئے کہ یہ والے بہتر ہیں اور یہ والے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اقبال نے چاہے وہ ملا ہوں، چاہے وہ شیخ ہوں، چاہے وہ کلرجی ہو، اہل کلیسا کہیں گے، وہ اہل مغرب کہیں گے، فرنگ کہیں گے، تو یہ سارے ایک کیٹیگری ہے، چونکہ ان کا، اقبال کا بلیم یہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کو ڈیوائڈ کیا، اور جو اکارڈنگلی آگے جو مزریز جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہ اس کے پیچھے ریزنز یہ ہیں۔ تو اقبال کہنے کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے نا نگاہ کی، یہ فرنگ سے آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، ڈیفینیشن میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن اقبال کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ڈیفینیشن سے آگے بھی ایک منزل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ایک 100% بلیور ہوگا نا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بلیو کرے گا ایک کریٹر کے اوپر، اس کے لیے یہ جو ڈیفینیشن ہے اٹس ناٹ انف، کہ یہ کافی نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس نگاہ پھر بھی ہونی چاہیے جب منظر بدل جائے، پھر بھی اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ سکے کہ آگے کیا چیز آ رہی ہے۔ تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بلیور ہے، فرم ان فیتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ کی ایک کریٹر کی ذات کے اوپر، اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، لیکن دس از جسٹ ون اسٹیپ۔ اس نے اسی پہ نہیں رک جانا، بیسیکلی یہ نہیں کہ صرف سائنس ہی نہیں پڑھتے رہنا، سائنس پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن سائنس ایک ذریعہ ہونا چاہیے اللہ کو پہچاننے کا، اللہ کی ذات کو پہچاننے کا۔ تمام چیز، ہر چیز سائنس پہ ختم نہیں ہو جانی چاہیے، جیسا کہ ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں، سائنس کا مذہب سے نا لنک ختم کر دیا لوگوں نے انفارچونیٹلی۔ تو وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ قدم اٹھاؤ، یعنی کہ آپ نے رکنا نہیں ہے، اگر مومن ہے اگر آپ، تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اور لیکن اس پہ رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ کھلے ہیں سب کے لیے غریبوں کے مے خانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں۔ تو وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے نا، یہ ساری کی ساری ایک مے خانہ ہے، ایک بار ہے، اور اس میں ہر چیز ایسے کھلی پڑی ہوئی ہے، یہ ایک کھلی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو سٹڈی کرے، اس کائنات کو۔ ایک ایک چیز آپ لے لیں اس کائنات کی، ایک ایک آبجیکٹ لے لیں، انسان اپنا باڈی لے لیں، کوئی اور کریچر لے لیں، کوئی پلانٹ لے لیں، کوئی ایٹماسفیئر لے لیں، کوئی باہر چلے جائیں کائنات سے، دنیا سے، ہر چیز جو ہے نا اس کے اندر اتنا کچھ ہے سمجھنے کے لیے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو اللہ کی اوپن کتاب ہے نا، یہ سارے انسانوں کے لیے ہے کہ وہ کھلی پڑھی ہے، کہ آپ اس کو ریڈ کریں، اس کو پڑھیں کتاب کو، ٹھیک ہے، چونکہ اس کے پڑھنے میں فائدہ ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھنا گناہ نہیں ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں میں، ہم مسلم کمیونٹیز میں، جو کہ یہ ہمارے ذہنوں میں گھسا دیا گیا کہ یہ جو ہے نا یہ افرنگ کی چیز ہے، سائنسی علوم، تو ان کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ کفر ہے، جو اس طرح سوچتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، وہ کفر کے حد درجے تک چلے گئے ہیں، چونکہ آپ، یہ تو سب کے لیے ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، اس کو نہیں پڑھنا تو اور کس کو، مومن نے نہیں پڑھنا تو اور کس نے پڑھنا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ علوم تازہ کی سرمستیاں، جو بھی نئی انفارمیشن آپ کو آئے گی اس کائنات کے بارے میں، وہ اس کو پڑھنا، اس میں کچھ گناہ نہیں ہے، اور اس کو نہ صرف پڑھنا بلکہ اس کو کھوجنا، اس کو ڈھونڈنا، خود اس قابل ہونا کہ آپ اس کائنات کو ڈسکور کر سکو، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ایک وارننگ اقبال کی ہے، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوزے لا الہ نہیں۔ صرف ایک وارننگ یہ ہے کہ جب نا یہ جو بار ہے، مے خانہ ہے پورا، تو بار میں یہ ہوتا ہے، جو تازہ ڈرنکر ہوتے ہیں، کہ وہ جب جاتے ہیں نا، آپ جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کوئی
ڈرنک لینا شروع کرتے ہیں تو آگے پیچھے آپ کو کچھ چہرے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ نظر آتے ہیں، کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، تو انیشلی وہ آپ کو پسند نہیں آتی لیکن جیسے جیسے آپ زیادہ ڈرنک لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہی چیز جو آپ کو گھنٹہ پہلے بری لگ رہی تھی وہی آپ کو سب سے خوبصورت لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وارننگ ہے اقبال کی کہ آپ اس کائنات کو پڑھنا شروع کر دو، ٹھیک ہے، آپ اس میں کھوجو، اس کے اندر جو بھی چیزیں ان کو ڈھونڈو، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ لو یا ایسے کانسیپٹس ڈھونڈ لو یا ایسی چیزیں ڈھونڈ لو اور پھر ان کو تم نا اتنا مطلب اتنا ان کے پرستش شروع کر دو، ان کو ہو کہ یہی سب کچھ ہے۔ مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ایک کریٹر ہے، اللہ از دا کریٹر، اور انہوں نے سب کچھ کریٹ کیا ہوا ہے، اور اس کائنات کے اندر سے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو ابھی کبھی لوگوں نے ڈسکور ابھی کرنی ہے، جو کبھی ڈسکور نہیں ہوگی، جس کو مائنڈ کے اندر ہم کوئی بھی مائنڈ اس کو کنسپچولائز کر سکیں یا سارے انسان مل کے اس کو سمجھ سکیں، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا آپ اس کو گاڈ کے ایکویولنٹ نہیں لے سکتے، وہ کریٹر نہیں ہو سکتی چونکہ وہ خود کریٹ کی ہوئی ہے، مائنڈ اٹ سیلف از اے کریشن۔ تو اگر ہم اس کائنات میں سے ایسی چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر ہم ان کو ایکویٹ کر دیتے ہیں خدا کے ساتھ تو یہ پھر تو موت ہے، پھر اس کی پھر ایسی سائنس میں بھی موت ہے اور ایسی نا سائنس میں بھی موت ہے، دونوں طرف سے موت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ نہ سکیں اس پوائنٹ کو، تو کہہ رہے ہیں کہ سرور تو اس میں ضرور ہوگا، مومن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سائنس پڑھنی ہے، آپ نے ڈسکور کرنا ہے سب کچھ، لیکن اس کا آپ کا پرپز یہ ہونا چاہیے کہ جو خدا کی وحدانیت ہے وہ آپ کے دل میں ایسے ہر وقت رہنی چاہیے، اس کے اوپر ایسے کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی۔ سنیں گے میری صدا خان زدگان کبیر، اقبال کہہ رہے ہیں کہ سنیں گے میری صدا خان زدگان کبیر، کلیم پوش ہوں میں صاحب کلانی۔ تو اقبال پھر جو ہے نا وہ اپنی وریز جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں، چونکہ اقبال تو ایک لرنڈ انڈیویجول تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبی دی تھی کہ وہ کافی لرنڈ انڈیویجول تھے، آگے کا انہوں نے دیکھ لیا تھا، تو وہ جو وہ دیکھ رہے تھے اور ان کی جو یہ تھی وری تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ جو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں نا کہ آپ نے اس کائنات کو پڑھنا ہے، اس پہ ڈسکور کرنا ہے، اور پھر یو ہیو ٹو میک شیور کہ لا الہ آپ کے دل میں موجود رہے، آپ نے وحدانیت پہ یقین رکھ کے ساری کائنات کو پڑھنا ہے اور رکنا نہیں ہے یہاں پہ، اور اپنی ایک وہ سائٹ ڈیولپ کرنی ہے جس میں اگر جب یہ منظر ہمارے بدل جائیں گے، جب ہماری ڈائمنشن بدلے گی، ہم فوت ہوں گے، ہم دوسری ڈائمنشن میں جائیں گے تو ہمارے منظر بدل جائیں گے، تو اس منظر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نظر دیں کہ جس سے ہمیں اچھی اچھی چیزیں نظر آئیں، ہم کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں میں جو بتا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ جو میری قوم ہے، میرے جو لوگ ہیں جو مجھے پڑھنے اور سننے والے ہیں، وہ جو ہے نا میری بات شاید نہیں سنیں گے، کیسے سنیں گے وہ میری بات؟ چونکہ وجہ یہ کلیم پوش ہوں میں صاحب کلانی، چونکہ میری سوسائٹی میں جو عزت کا معیار ہے وہ ہے پگڑی، ٹھیک ہے، ایسے بہت بڑی پگڑی سر پہ ہونی چاہیے، رنگ برنگی پگڑی ہو یا وائٹ پگڑی ہو یا پگڑی ہو یا پھر ٹوپی ہو، مختلف طرح کی کیپس جو مولوی پہنتے ہیں، تو یا کیپس ہو تو یا پھر یہ جو کاسٹ ایڈکٹ جو پگڑیاں پہنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میری سوسائٹی میں جو رسپیکٹ کا معیار ہے وہ پگڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ اس بندے کو سنا جاتا ہے اور اس بندے کی عزت کی جاتی ہے اور اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے جس کے سر پہ پگڑی ہو یا اس نے کوئی رنگ برنگی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہوں یا پھر اس کے ناموں کے ساتھ ایکسٹینشن ہو، ایسے سردار یا چودھری یا وڈیرا، اینڈ دین آگے بھی لمبا نام ہو، ایکسٹینشن ہو، تو ایسے نام جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی اس کو رسپیکٹ مل جاتی ہے، آپ ہر جگہ جہاں آپ جائیں گے۔ تو کہہ رہے کہ میں جو ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، کلیم پوش ہوں، میں تو مطلب چھوٹا سا بندہ ہوں، میرے پاس تو کوئی ایسی ٹربن نہیں ہے میرے سر کے اوپر، تو آئی وانڈر کہ جو لوگ ہیں وہ میری بات کو عزت دیں گے، میری بات کو اہمیت دیں گے، یا
سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں گے تو کیا مطلب وہ اس کو اس قابل سمجھیں گے میری بات کو کہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں؟ تو یہ اقبال کی ورث تھی، تو وہ ابھی تک ان کی ورث جو ہے وہ برقرار ہے۔